الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً آتینا ہم نے دی موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی کہ تورات من بعد ما اہلکنا القرون الاولی من بعد ما اس کے بعد اہلکنا کہ ہم نے ہلاک کر دیا القرون الاولی پہلے زمانے کے لوگوں کو۔ وہ جو ہم نے کتاب دی وہ کیسی تھی؟ بصائر اس حال میں کہ وہ سراسر بصیرتیں تھیں، للناس لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت، ورحمتاً اور رحمت، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وما کنت اور نہیں تھے آپ بجانب الغربی مغربی جانب میں، اذ قضینا جب ہم نے وحی کی، الی موسیٰ الامر موسیٰ علیہ السلام کی طرف حکم کی، وما کنت من الشاہدین اور نہیں تھے آپ حاضر ہونے والوں میں سے، ولیکننا اور لیکن ہم نے انشأنا پیدا کیے، قروناً کئی زمانوں کے لوگ، فتطاول تو لمبی گزر گئی، علیہم ان پر، العمر مدت عمر، وما کنت اور نہیں تھے آپ ثاویاً رہنے والے، فی اہل مدین مدین والوں میں، تتلو کے پڑھتے ہوں، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیات، ولیکننا اور لیکن ہم ہی، کننا تھے، مرسلین بھیجنے والے، وما کنت اور نہیں تھے آپ بجانب الطور پہاڑ کے کنارے پر، اذ نادینا جب ہم نے آواز دی، ولیکن رحمتاً اور لیکن رحمت کی وجہ سے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، لتنذر تاکہ آپ ڈرائیں، قوماً ایسی قوم کو، ان لوگوں کو، ما اتاہم من نذیر کہ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، من قبلی کا آپ سے پہلے، لعلہم تاکہ وہ، یتذکرون نصیحت حاصل کریں، ولولا اور اگر یہ نہ ہوتا کہ ان تصیبہم کہ انہیں پہنچے گی، مصیبت کوئی مصیبت، بما اس وجہ سے جو، قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، فیقولو تو وہ کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا کیوں نہیں تو نے بھیجا ہماری طرف، رسولاً کوئی رسول، فنتبع کہ ہم پیروی کرتے، آیاتی کا آپ کی آیات کی، ونکون من المؤمنین اور ہم ہو جاتے ایمان والوں میں سے، فلما پھر جب، جاءہم الحق ان کے پاس حق آ گیا، من عندنا ہمارے ہاں سے، قالوا تو انہوں نے کہا، لولا اوتیا کیوں نہیں دیا گیا، مثل ما اوتی موسیٰ
اس جیسی چیزیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں۔ اولم یکفروا، اور کیا انہوں نے انکار نہیں کیا، بما اوتی موسیٰ، ان چیزوں کا جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں، من قبل، اس سے پہلے، قالوا، انہوں نے کہا، سحران، یہ دونوں جادو ہیں، تظاہرا، جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وقالوا، اور انہوں نے کہا، انا بکل کافرون، بے شک ہم ان سب کے منکر ہیں۔ قل فأتوا بکتاب من عند اللہ، کہہ دیجئے، فأتوا، پھر لے آؤ، بکتاب، کوئی کتاب، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس سے، ہوا اہدی، جو زیادہ ہدایت والی ہو، منہما، ان دونوں سے، یعنی تورات اور قرآن کریم سے، اتبعہ، میں اس کی پیروی کروں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فإن لم یستجیبوا، پھر اگر وہ قبول نہ کریں، لکا، آپ کی بات کو اگر وہ قبول نہ کریں، فعلم، تو جان لیجئے، انما، اس کے سوا کچھ نہیں، یتبعون اہواءہم، وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں، ومن اضل، اور کون زیادہ گمراہ ہے، ممن اتبع ہواہ، اس شخص سے جو پیروی کرے اپنی خواہش کی، بغیر ہدی من اللہ، بغیر کسی ہدایت کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 43 سے ہم نے اپنے سبق کا آغاز کیا۔ وہاں سے اللہ رب العالمین نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے دلائل اور جو آپ علیہ السلام پر اعتراضات کیے جاتے تھے، ان کے جوابات اللہ رب العالمین نے دیے ہیں۔ ایک اعتراض رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ تھا کہ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ ان ھذا الا اختلاق، کہ جو دعوت آپ پیش کر رہے ہیں، جو بات آپ پیش کر رہے ہیں، ہم نے یہ بات آخری ملت کے اندر نہیں سنی، یہ تو صرف گھڑی ہوئی بات ہے جو آپ نے ہمارے سامنے پیش کر دی ہے۔ اور اس سے پہلے آپ فرعون کا اعتراض، اس کے سرداروں کا اعتراض جو موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے کیا، وہ بھی آپ نے پڑھ لیا تھا کہ وما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، کیا ہم نے یہ دعوت جو تم پیش کر رہے ہو موسیٰ، اپنے آباء و اجداد کے اندر ہم نے کبھی یہ دعوت کو نہیں سنا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر فرعون کی ہلاکت تک کے واقعات کو بیان کیا، اور فرمایا کہ ہم نے اس سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط وغیرہ کو ہلاک کیا، جب ہر طرف ظلمت ہی ظلمت تھی، گمراہی تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے ایسی کتاب موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی جو بصائر للناس، لوگوں کے لیے دل کی آنکھ روشن کرنے والی تھی، اور لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانے والی، اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچا کر رحمت کا مستحق بنانے والی تھی۔ لیکن
اس وقت بھی انہوں نے اعتراض یہی کیا کہ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، کہ اے موسیٰ جو تم دعوت پیش کر رہے ہو ہم نے یہ اپنے باپ دادا میں نہیں کی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے مبعوث کیا ہے کہ ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے، تمہارے درمیان کوئی نبی اور رسول نہیں آیا، تو تمہیں ہدایت کی اور روشنی کی انتہائی ضرورت تھی، تو ہم نے اس ضرورت کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے پوری کی ہے۔ اور اسی طرح بنو اسماعیل کے اندر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بعد ہزاروں سال کا وقفہ واقع ہو گیا، اور اس کے بعد اب یہ ضرورت محسوس ہونے لگی کہ ان کے اندر رسول کو مبعوث کیا جائے۔ بنو اسرائیل کی طرف جو آخری نبی مبعوث کیے گئے تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اندر ایک بہت بڑا فاصلہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان بھی فرمایا ہے، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر، کہ اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے، وہ تمہارے لیے واضح طور پر بیان کر رہا ہے، کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور یہ رسول ایک وقفے کے بعد آیا ہے، اس لیے آیا ہے کہ تم یہ بات نہ کہو کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آیا ہی نہیں تھا، اب ہمارے پاس کوئی دعوت جب آئی نہیں تو ہم اللہ تیری عبادت کیسے کرتے، تیرے احکامات کو کیسے مانتے۔ فقط جاءکم بشیر و نذیر واللہ علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے پاس بشیر بھی آ گیا ہے، نذیر بھی آ گیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو مبعوث کیا وہ دلیل پیش کی ہے یہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی، کہ ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب عطا کی جو ہدایت کا بھی ذریعہ تھی، رحمت کا ذریعہ بھی تھی، اور دلائل بھی اس کے اندر موجود تھے۔ تو ہم نے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث کیا، کیونکہ ایک لمبا عرصہ بنو اسماعیل میں پڑ چکا تھا، اور اسی طرح بنو اسرائیل میں بھی ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا، کوئی ان کے پاس، ان قوموں کے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو اب ضرورت تھی کہ کوئی ایسا نبی آئے جو نئے سرے سے شریعت کو صحیح انداز سے اور مکمل طور پر اور آخری صورت کے اندر پیش کر کے چلا جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو صرف اہل مکہ کی طرف نبی اور رسول بنا کر مبعوث نہیں کیا، عرب کی طرف آپ کو رسول بنا کر اللہ تعالیٰ نے مبعوث نہیں کیا، کیونکہ جو پچھلی قومیں تھیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، آپ ہر قوم کو دیکھیں گے وہ اپنی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، سب کی طرف قیامت تک کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ قرآن اور حدیث کے اندر بے شمار دلائل موجود ہیں اس عنوان کے اوپر کہ آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں، آپ کی شریعت، آپ کی تعلیمات وہ آخر ہیں، اب اس کے بعد مزید تعلیمات کی ضرورت نہیں، مزید رسالت کی ضرورت نہیں، مزید انبیاء کی ضرورت نہیں، یہ سلسلہ نبوت اللہ رب العالمین نے ختم کر دیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے یہاں سے آپ علیہ السلام کے سچے ہونے کے دلائل پیش کیے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اور اس کے دلائل کیا ہیں؟ سب سے پہلی دلیل کہ موسیٰ علیہ السلام کو تم اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہو،
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے مزید آپ کی نبوت اور رسالت کے لیے کچھ واقعات کو بیان کیا، اور وہاں پر اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ وما کنتا وما کنتا وما کنتا۔ آپ غور کریں قرآن کریم کی اب یہ جو آیات ہم نے پڑھی، یہاں پر 3 مرتبہ یہ لفظ آ رہا ہے، وما کنت بجانب الغربی، وما کنت من الشاہدین، وما کنت ثاویا فی اہل مدین، وما کنت بجانب الطور۔ اب یہ وما کنت کیوں اللہ رب العالمین نے بار بار تکرار کے ساتھ یہ بیان کیا ہے؟ یہاں پر اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق اور سچ ہونے کو اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے کہ آپ ان مقامات پر غور کریں کہ آپ ان میں سے کہیں پر بھی موجود نہیں تھے، کہیں پر بھی آپ موجود نہیں تھے، پھر بھی آپ ان کے بارے میں اصل حقائق کو صحیح طور پر بالکل واقعے کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جو آپ باتیں بیان کر رہے ہیں، یہ اس بات کی کھلی دلیل اور واضح ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف اس وجہ سے بیان کر پا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے پاس وحی اتاری ہے، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس آتے ہیں، انہوں نے آپ کو آ کر بتلایا۔ اور ایک اور چیز سمجھتے جائیے، وما کنتا، آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ یہاں اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر نہیں ہیں کہ آپ ہر جگہ پر موجود ہوتے، آپ ہر جگہ پر موجود نہیں، آپ عالم الغیب بھی نہیں ہیں، آپ کو جو وحی کے ذریعے سے علم دے دیا گیا آپ اتنا ہی جانتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا، تو اللہ رب العالمین نے آپ کو ان واقعات کی خبر دے دی، وگرنہ آپ کو ان واقعات کی خبر ہونے والی نہیں تھی۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ اور نظریہ رکھنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر ہیں، یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے متصادم ہے۔ اور یہ عقیدہ نظریہ رکھنا کہ آپ غیب کا علم رکھتے ہیں، یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے متصادم ہے۔ تو ہمیں وہ نظریات، وہ عقائد اپنانے چاہیے جس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے ملتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھا کریں کہ قرآن و حدیث کے دلائل آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک آیت سے یا ایک حدیث سے ایک مفہوم نکال رہے ہوں اور پھر دوسری حدیث، صحیح حدیث، اس حدیث کا ٹکراؤ اس کے ساتھ آ رہا ہو۔ یعنی کہیں پر آپ کہیں کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں پر اس حدیث سے دیکھیں عالم الغیب ہونا ثابت ہو رہا ہے، یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حاضر ہونا غائب اور ثابت ہو رہا ہے، یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ناظر ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ نہیں، آپ غور کریں، آپ غور جب کریں گے تو آپ کو یہ بات بخوبی سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہ حاضر تھے نہ ناظر تھے، نہ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام غیب کا علم رکھنے والے تھے۔ یہ اللہ رب العالمین کی خاصیت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت اگر ہم کسی کو بھی دے دیں، چاہے وہ نبی ہے، ولی ہے، صدیق ہے، شہداء ہے، صالحین میں سے کوئی بھی ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی ذات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر شریک ٹھہرانا ہو جائے گا کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی صفات کو، جس طرح اللہ کی صفات ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے اندر یہ صفت موجود ہے، ہم نے فلاں کے اندر بھی یہ صفت اسی طرح مان لی ہے، تسلیم کر لی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما کنت بجانب الغربی، آپ غربی جانب نہیں تھے۔ مغربی جانب سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ کچھ جو ہیں نحوی وہ یہاں پر کہتے ہیں کہ موصوف کو صفت کی طرف مضاف کرنا جائز نہیں ہے، یعنی موصوف اپنی صفت کی طرف وہ کہتے ہیں مضاف نہیں ہو سکتا، تو اس لیے وہ وہاں پر محذوف لفظ ایک نکالتے ہیں، جیسے بجانب الغربی، وہ کہتے ہیں اصل میں یہ کیا تھا؟ بجانب المکان الغربی، ٹھیک ہے، لیکن اس کی کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، موصوف اپنی صفت کی طرف مضاف ہو سکتا ہے، اور یہ عرب کے کلام کے اندر بہت زیادہ عام ہے، جیسے مسجد الجامع، دین القیم، حق الیقین،
دار الآخرہ وغیرہ۔ اب پھر یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے مغربی جانب سے کیا مراد ہے، یہ کس مقام کا مغربی جانب ہے؟ کیونکہ ہر جگہ کسی نہ کسی لحاظ سے وہ مغربی ہوگی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عرب کے ہاں اگر سمت کا تعین کیا جاتا تھا تو بیت اللہ کو اصل قرار دیا جاتا تھا، تو جب ہم بیت اللہ کو سامنے رکھ کر مشرق کی طرف منہ کریں گے تو دائیں طرف کے علاقے کیا کہلائیں گے؟ یمن۔ یمن معنی کیا ہوتا ہے؟ دایاں۔ بائیں طرف کے علاقے کیا کہلاتے ہیں؟ شام، ٹھیک ہے، بایاں کہلاتا ہے۔ اور سامنے کا علاقہ وہ کیا ہو گیا؟ مشرقی۔ اور جو پچھلا علاقہ ہو جائے گا پھر آپ کی پیٹھ والی جانب، اس کو کیا کہیں گے؟ مغربی۔ تو یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو آواز دی، اور دوسری جگہ پر آپ نے پڑھا تھا الواد الایمن، اسی طرح بالواد المقدس طویٰ، کہ دائیں سائڈ پر، وادی کے دائیں سائڈ پر، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مغربی جانب، تو یاد رکھیے بیت اللہ کی جانب جب آپ رخ کریں گے، کعبے کی طرف آپ رخ کریں گے، تو اس لحاظ سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وہ کیفیت جہاں پر کھڑے تھے موسیٰ علیہ السلام، وہ کون سی بنتی ہے؟ غربی جانب۔ اور اس پہاڑ کی جانب کون سی بنتی ہے؟ دائیں۔ جس پہاڑ میں کھڑے تھے، وادی پہ کھڑے تھے، اس پہاڑ کی آپ دائیں طرف تھے، اور بیت اللہ کی سمت کے لحاظ سے آپ مغربی جانب تھے۔ اب دیکھیں نا کتنے واضح الفاظ کے اندر اللہ رب العالمین نے مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود نہیں تھے۔ وما کنت بجانب الغربی، آپ مغربی جانب میں نہیں تھے، یعنی اتنا اللہ نے کلیئر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے کہاں پر تھے، پہاڑ کی کس جانب تھے، اور بیت اللہ سے کعبے سے کس جانب پر تھے۔ اب ظاہر یہ وہ بات بتلا سکتا ہے جو بندہ وہاں پر موجود ہوگا، جس نے مشاہدہ کیا ہوگا، جس نے دیکھا ہوگا کہ جی آپ فلاں جگہ پر فلاں مقام پر فلاں کے ساتھ کھڑے تھے۔ اور جب وہ بندہ وہاں پر موجود نہ ہو تو کیا وہ اتنے یقین کے ساتھ بیان کر سکتا ہے کہ آپ فلاں جگہ پر کھڑے تھے، فلاں مقام پر کھڑے تھے، فلاں آپ کے ساتھ کھڑا تھا؟ نہیں۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ پر وحی کے ذریعے سے آپ کو بتلا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر جب ہم نے وحی نازل کی اس وقت موسیٰ علیہ السلام کہاں پر تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے خود بھی اس کا انکار کر دیا کہ وما کنت من الشاہدین، کہ آپ وہاں پر حاضر ہونے والوں میں سے نہیں تھے، کہ کوئی بندہ سمجھے کہ آپ وہاں پر موجود تھے۔ آپ نہ حاضر ہیں نہ ناظر ہیں، موجود بھی نہیں، حاضر بھی نہیں ہے، اور ناظر بھی نہیں ہے کہ آپ نے وہاں پر دیکھ لیا ہو۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ یہ جو ہم نے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے لے کر آپ تک بہت سی نسلیں اور بہت سی قومیں پیدا کیں، ان پر ہزاروں سال کی لمبی مدت گزر گئی، اور اصل دین کو وہ بھلا چکے، اور اس چیز کو بھی بھلا چکے کہ کوئی ان کے اوپر اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آ سکتا ہے۔ تو پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آپ کو رسول بنا کر اہل مکہ کے اندر مبعوث کر دیا۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ۔ اور اللہ فرماتے ہیں آپ جو مدین کے آپ نے واقعات یہاں پر بیان کیے کہ موسیٰ علیہ السلام مدین میں آئے، کس طرح کنویں کے پاس آئے، ادھر ان کو دو لڑکیاں ملیں، وہاں پر انہوں نے کس طرح پانی پلایا، پھر کس طرح سائے میں بیٹھ گئے، ایک لڑکی آئی بلا کر لے گئی، پھر کس طرح وہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کی رہائش کا بھی بندوبست کیا، نکاح بھی ہو گیا، 8 یا 10 سال وہاں پر گزار کر آ گئی۔ یہ ساری چیزیں جو آپ بیان کر رہے ہیں، وما کنت ثاویا فی اہل مدین، یہ نہیں تھا کہ آپ اہل مدین کے اندر موجود تھے، وہاں پر آپ رہ رہے تھے، کہ ان کے اندر آپ نے زندگی گزاری ہے، خود اپنی آنکھوں سے آپ دیکھا آپ نے کہ موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ تو یقیناً جب آپ وہاں پر نہیں تھے تو آپ کو کہیں سے بتلایا گیا ہے، اور وہ ذریعہ کیا ہے؟ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، کہ ہم پہلے بھی رسول بھیجتے رہے ہیں، کیونکہ لوگ جب غفلت میں پڑ جاتے ہیں تو ان کو غفلت سے بیدار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم نے اسی عادت کے مطابق آپ کو بھی رسول بنا کر بھیج دیا۔ آپ پر جو کتاب نازل کر دی وہ آخری کتاب ہے، تاکہ ایک لمبی مدت گزرنے کے بعد لوگ صحیح دین پر آ جائیں،
اصل واقعات کی طرف آ جائیں۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ رب العالمین نے، جو آپ اہل مکہ کو یہ باتیں بیان فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور بزرگ کے درمیان کیا ہوا، تو یہ نہیں تھا کہ ہماری آیات کی تلاوت کرتے وقت آپ وہاں پر مقیم تھے، بلکہ یہ سب کچھ آپ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ آپ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وما کنت بجانب الطور، آپ طور کی پہاڑ کنارے پر بھی نہیں تھے، طور کے یعنی پہاڑ کے کنارے پر بھی نہیں تھے جب ہم نے آواز دی۔ لیکن اللہ کہتے ہیں یہ ساری پھر آپ نے چیزیں کہاں سے لی؟ جب آپ ان جگہوں پر موجود نہیں تھے، آپ مدین میں بھی نہیں تھے، مدین میں رہے بھی نہیں ہیں، آپ موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے اس وقت بھی مشاہدہ نہیں کیا، تو پھر آخر آپ نے یہ خبریں کہاں سے دے دیں؟ اللہ کہتے ہیں وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، لیکن یہ کہاں سے دی؟ آپ کے رب کی طرف سے رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی ہے، اور وحی کے ذریعے سے آپ نے یہ باتیں بتلائی ہیں۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کیوں بتلائی ہیں یہ واقعات؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، تاکہ آپ اہل مکہ کو اور عرب کو، جن میں ابراہیم اور اسماعیل اور شعیب علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، ایک لمبی مدت گزر چکی ہے، تو اب ہم نے ان کے عذر ختم کرنے کے لیے ان کے اندر آپ کو نبی بنا کر مبعوث کر دیا ہے، تاکہ آپ ان کو ڈرائیں جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ لعلہم یتذکرون، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ ولولا ان تصیبہم مصیبۃ، یہاں پر اللہ رب العالمین یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ عرب کے لوگوں کا جو کفر ہے، شرک ہے، ان کی سرکشی ہی وہ اتنی بڑھ چکی تھی کہ اگر اللہ ان کی طرف کوئی پیغمبر بھی نہ بھیجتا اور ان پر اللہ رب العالمین اگر عذاب پہنچا دیتا، عذاب نازل کرتا، تو ان پر کسی قسم کا ظلم ہونے والا نہیں تھا۔ وجہ کیا ہے کہ ولولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، کیونکہ ان کے کرتوت ہی ایسے تھے کہ اس کے بعد ان کے اوپر عذاب آنا تھا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں فَيَقُولُوا، تو وہ یہ بات کہہ دیتے کہ ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، تو نے ہمارا عذر تو ختم نہیں کیا، ہماری طرف کوئی نبی اور رسول تو نہیں بھیجا، اگر تو ہماری طرف کوئی نبی اور رسول بھیج دیتا تو ہم اس کی پیروی کرتے، ہم ایمان لے کر آ جاتے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر یہ مضمون بیان کیا ہے کہ انبیاء اس لیے بھیجے ہیں تاکہ لوگوں کے پاس شرک اور کفر کا کوئی عذر باقی نہ رہے، جیسا کہ سورہ نساء 165 نمبر آیت دیکھ لیجئے، سورہ انعام 156 157، سورہ فاطر 24 نمبر اور سورہ مائدہ آیت نمبر 19، یہ چیک کیجئے، اس میں یہ مضمون موجود ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا، یعنی نبی آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے ان کے اندر، تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ نبی اس طرح کے معجزات کیوں نہیں لے کر آ رہا جو موسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر آئے تھے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جو معجزات سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، جیسے عصا تھا ان کے ہاتھ میں، ید بیضا تھا، سمندر کا پھٹنا تھا، بادلوں کا سایہ کرنا تھا، پتھر سے بارے چشمے پھوٹنا تھے، من و سلوا کا نزول تھا، اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا تھا، تورات کا الواح کی شکل کے اندر، اور دیگر جو اللہ رب العالمین نے ان کو معجزات دیے، تو وہ کہتے ہیں اس طرح کے معجزات ہمارے نبی کو کیوں نہیں دیے گئے، ہمارے نبی کو بھی وہ دیں، پھر ہم مانیں گے کہ لولا اوتی مسلمہ اوتی موسیٰ، کہ ان کو کیوں نہیں وہ چیزیں دی گئیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر ہم ان کو دے بھی دیتے تو ان سے ذرا ایک سوال کر کے دیکھو، کیا جو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے معجزات دیے تھے اس کے بعد کیا تم ایمان لے کر آ گئے تھے؟ اولم یکفروا، کیا انہوں نے انکار نہیں کیا تھا، کفر نہیں کیا تھا؟ اب اس سے مراد انکار کرنے والوں سے مراد قریش بھی ہو سکتے ہیں اور بنی اسرائیل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہی معنی درست ہے کہ اس سے مراد ہم کون لیں گے؟ قریش مراد لیں گے، کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام سے معجزہ لانے کا مطالبہ کیا، حالانکہ جو موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے تھے اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین نے آپ کو معجزے دیے۔ اور اللہ رب العالمین نے کافروں کا یہ قول بھی نقل کیا، وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، نہ ہم اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ اس سے پہلے جو تورات انجیل آئی ہے ان پر ایمان لانے والے۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ قالوا سحران تظاہرا، یہ قرآن بھی اور یہ تورات دونوں کے دونوں کیا ہے؟ جادو ہیں، جو ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کی کیا کرتے ہیں؟ تصدیق کرتے ہیں۔
اور قرآن مجید کے بعد سب سے جو عظیم کتاب ہے وہ تورات ہے، اور اسی لیے قرآن کریم کی کئی آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن اور تورات کا اکٹھے ذکر کیا۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس وہذا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن، پھر اسی طرح وہذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ سحرانی تظاہرہ، یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، یعنی قرآن تورات کو ثابت کر رہا ہے اور تورات نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کو بیان کر رہا ہے۔ وقالوا انا بکل کافرون، اور وہ کہنے لگے کہ ہم سب کے منکر ہیں، ہم نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ ہی ہم تورات کو مانتے ہیں، یہ دونوں کے دونوں کیا ہے؟ جادو ہے۔ تو اللہ رب کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر اللہ نے کہا ذرا ان کو یہ کہہ دو فاتوا بکتاب من عند اللہ، تم چلو کوئی اور کتاب لے کر آ جاؤ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے تم کوئی اور کتاب لے کر آ جاؤ جس کو ہم مان لے، ہوا اہدی منہما، جو قرآن سے بھی اور تورات سے بھی زیادہ، قرآن سے بھی اور تورات سے بھی زیادہ ہدایت والی ہو، تو کیا ہوگا؟ اتبعہ، میں اس کی پیروی کروں گا، کیونکہ اصل پیروی میں نے کس کی کرنی؟ اللہ کی طرف سے لائی ہوئی کتاب۔ اگر تورات اور انجیل، تورات اور قرآن سے بڑھ کر کوئی ہدایت والی کتاب اللہ نے نازل کر دی تو ہم اس کو مان لیں گے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو تو ذرا لے کر آؤ۔ فإن لم يستجیبوا لک، اگر اللہ کہتے وہ یا کا مطالبہ قبول نہ کریں تو یاد رکھو وہ قبول کر ہی نہیں سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے صرف کیا ہے؟ اس لیے پیش کیا ان کی عاجزی کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اگر وہ آپ کے اس دعوے کو قبول نہیں کرتے تو فعلم، اللہ کہتے ہیں یہ جان لو، انما یتبعون اہواہم، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اب خواہشات سے تو دین ثابت نہیں ہوتا نا، اور یہ دلیل امام راضی فرماتے ہیں یہ آیت دلیل ہے اس چیز کی کہ تقلید جائز نہیں ہے۔ اور تقلید کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی بات کو بلا دلیل لے لیا جاتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کی بات کو مانتا ہے وہ کیا ہے؟ خواہش کی پیروی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یتبعون اہواءہم، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ ومن اضل، اور کون شخص زیادہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ ممن اتبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، یعنی جو مقلد ہوتا ہے وہ سب سے بڑا گمراہ ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا جو خواہش کی پیروی کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا، بلکہ اللہ نے یہ کہا ظالم قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ تو بہرحال اس پورے رکوع کے اندر کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اعتراضات تھے اس اعتراض کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو، آپ کی رسالت کو اللہ رب العالمین نے ثابت کیا، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے دلیل کیا پیش کی؟ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل کی گئی اس واقعے کو اللہ رب العالمین نے دلیل پیش کیا۔ اور پھر جب اللہ رب العالمین نے مطالبہ ایک اور پیش کیا کہ ہم نے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف کیوں مبعوث کیا، بھیج دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ ان کے پاس عذر باقی نہ رہے۔ عذر کے خاتمے کے لیے ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی طرف بھیجا، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف مبعوث ہو گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ وہ معجزات لے کر آئے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات دیے گئے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان سے پوچھو جو موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے تھے کیا تم نے اس کو مان لیا تھا؟ وہ ایمان لے کر آ گئے تھے، وہ بھی تو کافر تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہم معجزات دے دیں گے، تم نہیں مانو گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔